مسیح مسیح کو سلام پاکستان میں ہو کا میزبان ساجد غوری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ۔ ناظرین، آج بات کریں گے ہم ہجوم کے اوپر۔ ہجوم کس قانون کے تحت سزائے موت دیتی ہے؟ یا کسی بھی کرسچن کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی یا کسی بھی جو مائنورٹی کے جو ہے بندے، ان کی بستیوں پر دھاوا بول دیتی ہے، یہ کس قانون کے تحت؟ ہسٹری اٹھا لیں تو ہسٹری میں 1997 میں شانتی نگر خانیوال شانتی نگر پر حملہ کیا گیا، ہجوم نے کیا۔ گوجرا 2009 میں ہجوم نے حملہ کیا۔ 2012 میں بھاورپور کے علاقے میں چنی گوٹ میں ایک شخص کو زندہ جلا دیا ہجوم نے۔ 2014 میں کوٹ رادھا کرشن میں شہزاد مسیح اور اس کی مسز، اور وہ اس کی جو مسز تھی وہ حاملہ تھی، ان کو ہجوم نے بھٹے میں جلا دیا۔ 2013 میں براہیم باغ جوزف کالونی میں ہجوم نے بستی جلا دی۔ 2017 میں مشال خان جو یونیورسٹی KPK میں، وہاں پر ایک لڑکے کو مار دیا ہجوم نے۔ 2018 میں کراچی میں جگدیش کمار کو ہجوم نے مار دیا۔ اس کے بعد 2021 جو لاسٹ سری لنکن شہری جو پرانتھا کمارا کو ہجوم نے مار دیا۔ اور حال ہی میں ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، خانیوال میں جو کہ ضلع خانیوال ہے، میاں چندو کے علاقے میں ایک جو ہے معذور شخص جو ذہنی طور پر معذور تھا، اس کو ہجوم نے مار دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو درخت کے اوپر لٹکا کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ ناظرین، یہ سارے جو واقعات ہیں، یہ جو ہجوم کرتی ہے، ہجوم کیا ہے؟ ہجوم ہے وہ لوگ جو دیکھ کر تماشا دیکھتے ہیں اور جرأت کرتے ہیں کہ ہم بھی سچے مسلمان ہیں۔ کیا اسلام جو ایک ہماری جو ہے ملک کی ایک اکثریتی جماعت ہے، پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، کیا اسلام صرف ان ہجوم کے لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کا جھنڈا لہراتے ہیں اور توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو مار دیتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ فوری طور پر پولیس آتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، FIR کٹتی ہے، لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں، ان کو سزا نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ہجوم جو اس کو کس نے حق دیا کہ وہ سر عام لوگوں کو مار دیں مذہب کے نام پر؟ اور زیادہ تر اس ہجوم میں اگر آپ مذہبی طور پر دیکھے جائیں تو ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ سری لنکا شہری کو جو مارا گیا فیکٹری کے اندر، اس میں جن لوگوں نے پہل کی مارنے کی، ان لوگوں کو تو اپنے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور وہ سر عام نعرے لگاتے ہوئے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے رہنے والی جو شہری ہیں اس کے اوپر ایک جو مذہب کے نام پر ہم سزائے موت دے دیتے ہیں، اس کا تو وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا انہوں نے۔ ابھی جس بندے کو انہوں نے مارا، ذہنی طور پر وہ پاگل تھا اور کہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے قرآن پاک کو جلا دیا، اور جس طرح ان کو پتہ چلا اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہجوم کا کام کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کرکھ مندر جو ہے اس کو مسمار کیا گیا، اس کے اندر جا کے مورتیوں کو توڑا گیا، وہ بھی ہجوم نے کیا۔ اچھا، اس میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ پولیس کیا
ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کیا پولیس کم ہوتی ہے؟ ہجوم زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پولیس کی جو ہے اس کے ہجوم کے اوپر جب تشدد کرے گی، ڈنڈے برسائے گی، تو لوگوں کا احتجاج شروع ہو جائے گا کہ جی پولیس لوگوں کو مار رہی ہے۔ تو جب لوگ جب مارتے ہیں مذہب کے نام پر، اس وقت جو ہے ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ذہنی دماغ کا جو کیڑا ہے اس کو جگایا جاتا ہے۔ اس کو جگاتا کون ہے؟ کون سے ایسے نعرے ہیں جو مذہب کے نام پر لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو مارا جاتا ہے؟ مذہب کے نام پر لوگوں کی جو زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ توہین مذہب کی بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کو اگر ہجوم کو پتہ چل جائے، جو کہ اسلام کے لمبردار ہیں، ان کو اسلام کے بارے پتہ بھی نہیں، اور وہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو ماریں گے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس بندے نے یا اس بندی نے یہ جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اور خود سے سزائے موت دے دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ہجوم کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں قانون کی بالادستی کوئی نہیں ہے، قانون کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی جب سری لنکا کے شہری کے ساتھ یہ سانحہ ہوا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی ایک کمیٹی تشکیل دی، فوری طور پر بندوں کو پکڑ لیا۔ اب بھی یہی ہوا ہے خانے وال کے اندر۔ اچھا، شانتی نگر کا جو واقعہ ہوا 1997 میں، وہ بھی خانے وال کا علاقہ تھا۔ وہاں پر بھی ہجوم نے جا کر جو ہے ہماری کرسچن کمیونٹی کی پوری بستی چلا دی، اور یہ بھی واقعہ اسی کے اندر ہی ہے، خانے وال کے اندر۔ میرا خیال ہے خانے وال کے اندر زیادہ جو ہے ان کو زیادہ پہچان ہے اپنے اسلام کی۔ اگر مذہب کے نام پر ہی ہم نے لوگوں کو مارنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں اور قانون بنانے والے جو ادارے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سارے فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں، سارے حق تو ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ہجوم کے اندر، اس میں زیادہ تر ٹارگٹ جو کی جاتے ہیں وہ جو کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جب ہجوم کو چلتا ہے پتہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو وہ تو تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ ہوتا کیا ہے، کوئی سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے، کوئی گھر سے دوائی لینے جا رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کوئی اپنی جو ہے والدہ کو کہیں چھوڑنے جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے ماں تو تک کھلو ذرا، میں ذرا اندر ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں، جس میں ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جو مسلم جو لوگ ہیں کیا وہ بھی جو ہے توہین مذہب کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی، لیکن ہجوم تو کہتا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس ہجوم کو کنٹرول کون کرے گا؟ حکومت نے تو قانون سازی کر دی، ترمیم لے آئے۔ میں جو ہے لاسٹ ٹائم بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نیشنل ٹی وی کے اوپر، جہاں پر جو ہے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر مولانا جو اشرفی صاحب جو معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ گزارش کروں، ابھی دیکھیں سری لنکا کا جو واقعہ ہوا تھا مینیجر کا، اس پر پہلی مرتبہ 40 سال میں نے دیکھا کہ ایک قومی اتفاق رائے ہوا، اور وزیر اعظم جو تھے انہوں نے بہت ایک طاقتور اور سخت سٹیٹمنٹ دی، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں ہوا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ان لوگوں کو ہیرو بنانے کی، ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک ایسے علاقے میں، ایسی جگہ کے اوپر، اس کے مجرم گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب تک 85 کے قریب جو ہے مشتبہ افراد گرفتار ہیں، مین کلپٹ جو تھے، مین لوگ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن اب حکومت کے پاس کیا رستہ ہے؟
हुकूमत तो ये कर सकती है कि हमने देखें उलमा ने और रियासत के इदारों ने मिलकर पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक दस्तावेज दी है, वो कानूनी शक्ल की तरफ जा रही है। किस तरह कौम को समझा सकते हैं हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला कहे, और ये जो इस तरह के काम करते हैं, बेगुनाह को कत्ल करके उस पर नारे मार रहे होते हैं, ये क़यामत के दिन जब इनका सामना होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तो उस वक्त पता चलेगा कि ये कितना बड़ा जुल्म करके गए हैं और इन्होंने कितनी बड़ी ज्यादती की है। और अभी मैं कहूंगा किस दिन कैमरा उन बच्चों के जिन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को मारा था, उनके घरों में तो जरा जाके कैमरा भिजवा के देखे हालात क्या है। किसी के घर में रोटी नहीं, किसी के घर में कपड़ा नहीं। और वो कह रहे थे कि हम जो कानून की जो तरमीम लेके आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर लेवल तक लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों को जो है आगाही दी जाए छोटे लेवल से भी, ताकि मोहल्लों में जाकर मस्जिदों में जाकर ऐलान किया जाए। असल में ये जो काम है ये गलत हो रहा है कि हम तौहीन मज़हब के नाम पर एक हजूम सा बना लेते हैं और ख़ुद से सजाए मौत दे देते हैं। ये जो है टारगेट किलिंग, इसको बंद होना चाहिए। और हजूम को जो इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनको तो पता नहीं कि हम यहाँ से तो बरी हो जाएंगे, लेकिन ऊपर जवाब कौन देगा? ऊपर जो खुदा की अदालत लगनी है। क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कहते हैं, वो यही समझते हैं कि हम ही वहाँ पर जो अगर हजूम ने हमें किसी ने तौहीन मज़हब के बंदे को मार दिया हमने, मैं अपने नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर ये जो वाक़या हुआ है हाल ही में 2 दिन पहले, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और ये जो लोग हैं हजूम इकट्ठा करने वाले लोग हैं, इनको मैं कहता हूँ कि आप देख लें, इंसाफ ना करें ख़ुद से, बल्कि ऐसे मुजरिम अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो उनको कोर्ट तक लेके जाएं, क्योंकि जो हमारे कानूनी इदारे जो बने हुए हैं, कोर्ट्स जो बनी हुई हैं, उनका काम है सज़ा देना। हम लोगों का काम नहीं सज़ा देना कि हम सरेआम ही जहाँ मर्ज़ी खड़े होकर सज़ा दे दें। ये हमारा काम नहीं, ये कोर्ट का काम है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो है पाकिस्तान के और ये जो कवानीन जो लेके आ रहे हैं मौलाना शरफ़ी साहब, जो मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, वो एक कानून भी लेके आ रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो है आगाही मुहिम चलाएं नीचे तबके से लेकर ऊपर तक, ताकि लोगों में शऊर पैदा हो और वो ऐसे जो हजूम बनते हैं जो है तौहीन मज़हब के नाम पर, उससे किनारा कशी कर लें, बल्कि ख़ुद भी ना खड़े हों और दूसरों को भी कहें भाई यहाँ पर ना खड़े हों, इस बंदे को पुलिस के हवाले करें, ताकि पुलिस जो है इनकी इंक्वायरी करे और इनको पता चले कि वाकई इन्होंने जुर्म किया है, ताकि इसको कोर्ट में जाए और कोर्ट फ़ैसला करे कि इस बंदे ने जुर्म किया है। मेरा ख्याल है कि हमें जो है जहाँ पर भी ऐसे हजूम नज़र आएँ वहाँ पर किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि जो मरने वाला है वो भी पाकिस्तानी है और जो मारने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, और हमें कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।